آج ہم بات کریں گے میاں عماد فاروق کے اوپر، جو کہ پی ٹی آئی کے لاہور سے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور ان کے 9 سال کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عماد فاروق صاحب کو اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے۔ ناظرین، اس بچے کے انتقال کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے۔ ایک جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر معذور تھا اور وہ اس کا علاج وغیرہ کروا رہے تھے، مگر دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کی یہ جو حالت ہے وہ 9 مئی کے واقعہ میں اس کے والد کی گرفتاری کے بعد اس بچے کی جو حالت ہے وہ خراب ہوئی ہے، اور وہ حالت اس قدر خراب ہوئی ہے کہ بچہ وینٹیلیٹر پر پہنچ گیا۔ لہذا میں جو پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے، جو کہ اب ایکس جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا گیا، میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ وہاں کہا گیا جی کہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد دادی کی گرفتاری، ہر روز گھر پر پولیس کے چھاپوں اور توڑ پھوڑ کی وجہ سے وینٹیلیٹر پر پہنچ چکا تھا، اور ریاستی پریشر کی وجہ سے مزید کسی اسپتال نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا۔ معصوم بچہ ریاستی دہشت گردی کی تاب نہ لا سکا اور دنیا سے رخصت ہو گیا، اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اب یہاں بقول پی ٹی آئی کے جی ریاستی اداروں کے پریشر کی وجہ سے بچہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، لیکن جو ریاستی ادارے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے پریشرائز کیا گیا ہاسپٹل انتظامیہ کو کہ وہ اس بچے کو، یعنی کہ وہ اس بچے کا اس ہاسپٹل میں علاج نہ کروائیں، اور لہذا کسی بھی ہاسپٹل نے اس بچے کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ لہذا ہم اب جو بیان پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس کی جانب سے دیا گیا، ہم اس کو بالکل حق اور سچ مانتے ہیں۔ آگے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو لگتی ہے گولی۔ عمران خان صاحب کا علاج ہو رہا ہے شوکت خانم، جو کہ کینسر کا ہاسپٹل ہے، لیکن اس معصوم بچے کا علاج کیا شوکت خانم میں نہیں ہو سکتا تھا؟ یا اور پی ٹی آئی کے اتنے پارٹی ممبران ہوں گے جن کے اپنے ذاتی ہاسپٹلز ہوں گے، کیا اس بچے کا علاج وہاں سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اور عمران خان صاحب کا علاج اگر شوکت خانم میں ہو سکتا ہے تو یہ جو بیچارے چندہ دیتے ہیں، جن کے چندے پہ شوکت خانم چل رہا ہے، تو یہ ان لوگوں کا کیوں نہیں وہاں علاج ہو سکتا؟ سوچنے کی بات ہے نا یار۔ اگر عمران خان صاحب کا علاج، یعنی کہ کینسر کے ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کی ٹانگ پہ گولی لگتی ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بچہ ذہنی طور پر اب نارمل ہو گیا اور وینٹیلیٹر، اسے ایک وینٹیلیٹر بھی نہیں تھے دے سکتے۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بچے کی اس کے والد سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ ہو سکتا ہے اگر ملاقات ہوتی تو یہ بچہ بچ جاتا، اللہ کرے کرتا یہ بچہ بچ جاتا۔ ہمارے بھی یعنی کہ والدین ہیں اور ایسے عزیز و قارب ہے کہ جن کو چوٹ بھی لگے تو دل کی عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ہم اس درد کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے والد کی آج سے چند روز پہلے اس کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے، اور ریاست کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جی ریاست اس وقت فسطائیت پہ اتری ہوئی ہے اور ظالم بن گئی ہے اور فرعونیت پہ اتر آئی ہے، لیکن اسی ریاست نے اس نے اپلیکیشن لکھی ہے میاں عماد نے کہ مجھے بیٹے کے جنازے میں یعنی کہ شرکت کی اجازت دی جائے۔ اس کے بھائی کی جانب سے شاید یہ اپلیکیشن دی گئی ہے، تو ریاست کی جانب سے تو اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کریں۔ ان ساری واقعہ سے، اس ساری بات سے صرف اتنا سا سبق ملتا ہے کہ یہ جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں ان کی حیثیت صرف ایک ٹیشو سی ہوتی ہے، خاص کر کے پی ٹی اے جیسی جماعت میں جو پارٹی کا جو ورکر ہوتا ہے اسے صرف ٹیشو سے زیادہ نہیں سمجھتے، کہ وہی عمران خان صاحب ہے نا کہ جس کے لیے میاں عماد نے یہ سارا کچھ کیا، یہ ساری مصیبت اپنے گھر ڈالی، اور اسی عمران خان کی جانب سے آج پوچھا بھی نہیں جا رہا کہ وہ اس کا کیا بنا۔ جب تک اس کا بیٹا زندہ تھا تب تک کسی پی ٹی اے والے کو نہیں تھا یاد کہ یہ میاں عماد فاروق جی پی ٹی اے کا ٹکٹ ہولڈر ہے اور ہمارا بھائی ہے اور پی ٹی اے کا یہ کارکن ہے، ورکر ہے۔ جب اس کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، جب وہ یعنی کہ اس کو ایک گہرا صدمہ لگ چکا اسے خاندان کو، تو تب ان لوگوں کو یاد آ گیا کہ یہ تو ہمارا ورکر تھا، یہ تو یعنی کہ ہمارا ٹکٹ ہولڈر تھا، اور اسے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یار کیا آپ اس قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میرا 9 مئی کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو لوگ حملوں میں ملوث ہیں میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ میاں عماد فاروق صاحب واضح نظر آ رہے ہیں، یہ ویڈیوز ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ پولیس کی گاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے خاص کر جو میری عمر کے میرے نوجوان دوست بھائی، میرے پاکستانی بھائی، میں ان سے اپنا مخاطب ہوں کہ یار خدا را بچیں،
ان کے اس پروپیگنڈے سے بچیں. آپ اور میں یعنی کہ ان کے لیے جو مرضی کر لیں. یہ صرف اپنے مفادات کے لیے سیاست میں آتے ہیں اور اپنے مفادات تک ہی ہمارے ساتھ یہ مخلص ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری حیثیت ایک ٹشو سے زیادہ کی نہیں ہے. آپ میاں معاذ فاروق کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے زندہ مثال ہے کہ کس طرح یعنی کہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا. اور خود عمران خان صاحب آج کہہ رہے ہیں جی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے 9 مئی کے واقعہ سے، اور یہ میرے پارٹی کے وہ لوگ تھے. اور وہ کہتے ہیں جی جو لوگ گرفتار ہیں جو زندہ ہیں وہ ہمارے ہیں نہیں ہیں. یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں جن کی ویڈیوز ادارے دکھاتے ہیں کہ یہ جو ویڈیوز آئی ہیں یہ اپنا ریاست کے اوپر یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ وہ، تو یہ عمران خان صاحب بالکل انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق صرف ان کے ساتھ ہے جو مر چکے ہیں. یعنی کہ جنہوں نے جان دے دی ہے صرف وہ خان کے ہیں، اور جن کی جان بچ گئی ہے لیکن خان کے لیے خان کی محبت میں وہ کچھ لیمٹس کراس کر کے ان کے ساتھ خان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا سوچ سمجھ کے اپنے والدین کا اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ کے کوئی بھی قدم اٹھائیں. یہ عمران خان صاحب یا عمران ریاض صاحب جو لوگوں کو کہتے کہ آپ اس طرح کریں ہم نے انقلاب لانا ہے، وہ سارے انقلابی بڑھ چکے ہیں اب. تو کسی نے نہیں آپ کے پیچھے آنا، لہذا اپنے والدین کے لیے اپنی فیملی کے لیے ضرور سوچیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.